کیا واقعی دنیا امن کی طرف جا رہی ہے یا صرف ایک سیاست کا کھیل ہے؟ اٹلی کی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ٹرمپ کے اوپر سخت تنقید، پاکستان کی امن کی کوششیں، ایران میں بڑی ملاقاتیں اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ کیا واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ممکن ہے یا یہ ٹرمپ کی کوئی اور چال ہے؟ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر یورپ میں خاصا رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم سمیت کئی یورپی رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ یورپ اپنی خود مختار پالیسی اپنائے گا، امریکہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اٹلی کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کو سخت جوابات دیے ہیں اور ان کے اوپر سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو مزید تقسیم نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ یورپ اب اپنی الگ خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں ان کے اندر تیزی آئی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کردار ادا کیا اور ایک بار پھر پاکستان پیس ٹاک کے لیے سرگرم ہے۔ اور دوسری طرف پاکستانی جو آرمی چیف اب ایک بڑے وفد کے ساتھ ایران پہنچے ہیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری اس سیز فائر کو مکمل امن کے اندر اور مکمل جنگ بندی کے اندر بدلنے کی کوشش کے اندر ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے یہ بھی ایک دو دن کے اندر کھل کر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور وزیر اعظم کی سعودی عرب کے فرمانروا کے ساتھ اور پھر قطر کے فرمانروا کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بھی انتہائی اہم ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عرب ممالک کا امریکہ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اور شاید پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے اندر جو امریکن پوزیشن ہے اس کو لینے جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے عرب ممالک کو جو خدشات ہمیشہ رہتے ہیں اب امریکہ کی جگہ پاکستان اس کی جگہ لے گا، اور سعودی عرب کے اندر تو پاکستان یہ جگہ لے بھی چکا ہے کہ پاکستان کے کئی ہزار جو فوجی ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کے کئی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ بھی سعودی ایئرپورٹس کے اوپر موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک اہم سفارتی ملاقاتیں ہیں جس کے نتائج آنے میں شاید کچھ وقت لگے، لیکن یہ انتہائی مثبت اقدام ہیں۔ سب سے بڑا سوال ابھی بھی یہی ہے، کیا ایران اور امریکہ واقعی ہی صلح کرنے کے اندر مخلص ہیں؟ کیونکہ صلح جن دونوں ممالک کے درمیان ہے، اگر وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پاکستان یا دیگر ممالک جتنی چاہے کوششیں کرتے رہیں یہ صلح برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اصل ایشو ایران کا نیوکلیئر ایشو ہے، اور امریکہ کے جو صدر ٹرمپ ہیں وہ کسی صورت بھی ایران سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، اور وہ اس ایران کے نیوکلیئر کی جو جیت ہوگی اس کو اگلے آنے والے الیکشن میں استعمال کریں گے۔ لیکن حالیہ جو سگنلنگ ہوئی ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ بیک ڈور جو چینل ہے اس سے جو مذاکرات اور امن بحالی ممکن ہے، اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں کیا وہ رنگ لا سکتی ہیں؟ اگر صلح ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ سمیت جو پاکستان اور چائنا اور عرب ممالک ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ کو بھی اس کا بے انتہا فائدہ ہوگا، کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر جس طرح تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے حساس موضوع پر، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، فلسطین کا مسئلہ، لبنان پر حملے، خطے میں بڑھتی ہوئی ٹینشن۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ موجودہ صورتحال خطے کی جو کشیدگی ہے اس کو مزید بڑھا رہی ہے۔ دنیا بھر میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عالمی طاقتوں کو زیادہ ایکٹیو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سینکشن اور پابندیاں صرف ایران جیسے ممالک کے لیے ہیں؟ کیا ان پابندیوں کا اثر حقیقی طور پر نظر نہیں آنا چاہیے؟ اور غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی کی گئی ہے اس کے اوپر کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ اسرائیل کو فل سٹاپ لگا کر روکا جائے اور اس کے جتنے ڈپلومیٹک رابطے ہیں دنیا بھر کے ممالک کو اس کے ساتھ ختم کرنے چاہیے، جس طرح کے اسپین نے قدم اٹھایا ہے؟ دوستو، یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے یورپی ممالک جن میں جرمنی بھی شامل ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور شاید جرمنی ہی یورپ کے اندر وہ ملک ہے جو ہر قسم کی جو بھی اسرائیل کے خلاف کوئی کوشش ہوتی ہے اس کو روک دیتا ہے۔ لیکن اب جرمنی کے لیے یہ کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ فرانس لبنان کے ایشو کے اوپر اٹلی اور اسپین اور آئرلینڈ والی پوزیشن کے اوپر کھڑا نظر آ رہا ہے، اور برطانیہ کے ساتھ بھی یورپ کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جرمنی جو ہے وہ مشکل پوزیشن کے اندر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جرمنی نے یہ اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ اب ہم مزید ان کوششوں کو روک نہیں سکیں گے، آپ کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، جس کے بعد
اسرائیل کے کئی وزراء کے جرمنی کے چانسلر کے خلاف سخت بیانات آئے ہیں۔ شاید یہ وہی سگنلنگ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یورپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اور سوالات ابھی بھی برقرار ہیں۔ کیا یورپ اس کے اوپر سٹرونگ سٹینس لے گا؟ کیا یورپ سفارتی پریشر اسرائیل کے اوپر بڑھا پائے گا؟ ابھی تک یورپ کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے اور دنیا اسے منافقت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ آخر میں سوال یہی ہے، کیا فلسطین کا ایشو حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن آ جائے گا؟ کیا دنیا واقعی ہی امن کی طرف جا رہی ہے یا ہم اس جنگ کے بعد کوئی نئی جنگ پیدا ہوتی دیکھیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو سکتی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔